کہ اپنے اخلاق کو مثل شجر بنا کے رکھ، اپنے اخلاق کو مثل شجر بنا کے رکھ، جو تجھے پتھر مارے اسے ثمر عطا کر۔ یہ پیغام ہے ہر ایک چھوٹے بڑے، امیر غریب، کالا گورا اور آزاد و غلام، سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے جو پوری کائنات کا امام، رہبر کائنات کا امام، اماموں کا امام، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری انسانیت کے امام، اور ان کا پیغام یہ ہے کہ دوستو، عزیزو، اپنے اخلاق کو بہتر بنا لو۔ جب تمہارا اخلاق، تمہارا بیٹھنا، تمہارا اٹھنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا دن کا گزارنا، رات کا قیام کرنا، رات کا بیٹھنا، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے عزیز و اقارب کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے ہمسایوں کے اندر، اپنے اساتذہ کے ساتھ ملاقات، اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات، اور اپنی میاں کا بیوی سے، بیوی کا میاں کے ساتھ، بھائی کا بھائی کے ساتھ، بیٹے کا باپ کے ساتھ اخلاق اور رویہ اور سلوک کیسا ہونا چاہیے، ایک نمونہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَكْمَلُ الْإِيمَانِ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانَهُمْ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا۔ تم میں سے بہترین اور کامل ایمان والا وہ انسان ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، احسنہم خلقا، جس کا خلق، لین دین، بیٹھنا اٹھنا اور زبان کی گفتگو جو ہے وہ اچھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان سے کسی بندے کو کوئی تنگی، تکلیف، پریشانی نہ ہو، وہ اخلاق کا حسن ہے، وہ اخلاق کا بہتر ہے، وہ اخلاق کا اچھا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ بد اخلاقی کے اندر گھٹا ٹوپ ہو چکا ہے، بڑا چھوٹے کا گستاخ ہے، چھوٹا بڑے کا گستاخ ہے، بے ادب ہے، استاد شاگرد کا، شاگرد استاد کا، میاں بیوی کا، بیوی میاں کی، اور بیٹا باپ کا، باپ بیٹے کا، اور آوے کا آوا بگڑ چکا ہے۔ اخلاق سے ہم کورے ہو چکے ہیں اور اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے عاشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، حب رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، موحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارے اخلاق دیکھے جائیں تو وہ اخلاق اتنا کمزور ہے، یقیناً برداشت کرنے سے قاصر ہے، بولنے سے قاصر ہے، آواز کرنے سے قاصر ہے، خطاب کرنے سے قاصر ہے۔ ہمیں اپنے نظریات پر، اپنے عقیدے پر فخر ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کی اصلاح کیجیے۔ کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا ثمامہ بن اسال ہے، اس وقت مسلمان نہیں ہوا۔ جب مسلمان نہیں ہوا، پیغمبر کا قیدی بن کے دشمنوں کے ساتھ آیا، قیدی بن کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجد نبوی کے منبر کے ساتھ باندھا ہوا ہے، پیغمبر کائنات نے فرمایا، دشمن ضرور ہے لیکن میرے پیغمبر کا اخلاق دیکھیے، میرے پیغمبر کی گفتار و للکار دیکھیے، میرے پیغمبر کا رویہ اور حسن دیکھیے۔ پیغمبر کائنات نے کہا، دشمن ضرور ہے، آیا مقابل میں تھا، آیا قیدی بن کے ہے، لیکن اس کا کھانا میرے گھر سے آئے گا، اس کا پینا میرے گھر سے آئے گا، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے کائنات کا امام آئے گا۔ حضرات توجہ کرنا، حضرات غور کرتے جانا، پیغمبر کائنات روزانہ آتے، آ کے ثمامہ کا حال پوچھتے، ثمامہ بتا تیرا حال کیا ہے، تیرا کیا خیال ہے، اس سے حال چال پوچھتے، طبیعت مزاج پوچھتے، لیکن وہ پیغمبر کائنات کا دشمن تھا، وہ خاتم النبیین کا دشمن تھا، وہ چہرہ پھیر لیا کرتا تھا کہ اے آقا علیہ السلام، میں نے آپ کا زمانے سے سب سے نعوذ باللہ، قلنا حاشا للہ، معاذ اللہ، سب سے برا چہرہ آپ کا ہے، چہرہ پھیر لیا کرتا تھا۔ جب پیغمبر کائنات نے اپنے اخلاق کو دکھایا، اپنے لیل و نہار کے قیام اور تواضع اور عاجزی اور انکساری کو دکھایا، جب آپ نے اس سے محبت اور ہمدردی کا رویہ اپنایا، وہی کہنے لگا، پیغمبر کائنات علیہ السلام، لم ارى من وجہ رسول اللہ، میں نے آپ سے حسین چہرہ، میں نے آپ سے اچھا اور خوبصورت جمال والا چہرہ، اچھے کردار والا انسان، لم ارى من وجہ رسول اللہ، میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ حضرات یہیں تک بس نہیں، پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا، ثمامہ جاؤ، آزاد ہو چکے ہو، آزاد ہو کے گھر چلے جاؤ۔ جب آزادی کی خبر ملتی ہے، گھر جانے لگا،
آگے دیکھتا ہے پیچھے دیکھتا ہے۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا سمامہ جاتا نہیں، کہا آقا اب آپ نے اتنا کھلایا، آپ نے اتنا پلایا، آپ نے خاطر تواضع کی، میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے اب آپ کا دیوانہ بن چکا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا۔ لیکن آج میں بوانگِ دہل کہوں گا، آج ہمارے مساجد و مدارس کے اندر بیٹھنے والے نام نہاد نمازیوں اور ملک سرائے سطو کے زندہ ضمیروں، آج اگر مسجد کے اندر کوئی چھوٹا بچہ رو پڑے پوری مسجد میں ہلا مچتا ہے، بچے کو چپ کرایا جائے، کل نہ لے کے آنا۔ اگر کوئی بچہ پانی انڈیل دیتا ہے پوری مسجد کے اندر شور بپا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ پیارے پیغمبر لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق، پیغمبر کائنات کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ بد اخلاق نہیں ہیں، آپ بد کلام نہیں ہیں، آپ بےہودہ رویہ اختیار کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق کیسا ہے؟ ولا سخاب بالاسواق، آپ بازاروں کے اندر بھی اپنی آواز کو اونچا نہیں کرتے تھے، لیکن آج ہمارے گھر کے اندر مسجد کے اندر اگر اللہ کے گھر میں آیا ہوا چھوٹا بچہ رو پڑے پوری مسجد کا آرام تباہ کر دیتے ہیں۔ حضرات اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ میرا اخلاق کہاں ہے، میرے بابا کا اخلاق کیا ہے، میرے استاد کا اخلاق کیا ہے، میرے چھوٹے کا اخلاق کیا ہے، میرے ہمسائے کا اخلاق کیا ہے۔ میں ہر ایک کے رویے کو اور اخلاق کو دیکھتا ہوں، پرکھتا ہوں، مجھے رونا آتا ہے، میرے دل خون کا آنسو روتے ہیں۔ حضرات امام حسن بصری کہہ دو رحمت اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے، رات کی تاریکی ہے، وہ رات کو اپنا ایک برتن اٹھاتے ہیں اور نیچے رکھ دیتے ہیں۔ پوچھا گیا 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایک دن ایسا آتا ہے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے گھر کے پاس رہنے والا ایک نصرانی ہے، عیسائی ہے، بت پرست ہے، اس کا گھر اس کے پاس ہے، اس کی چھت پہ بیت الخلا ہے، وہ بیت الخلا والا پانی کا سراغ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے گھر سے نیچے کر دیتا ہے۔ وہ پانی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے گھر کی چھت سے نیچے آتا ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ روزانہ برتن اٹھاتے ہیں، نیچے رکھ دیتے ہیں، جب وہ پانی کا بھر جاتا ہے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ ایک دن 2 دن نہیں، حضرات میں نے میری آنکھوں نے پڑھا 20 سال بیت گئے، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ کام کرتے آ رہے ہیں، روزانہ پانی نیچے رکھتے ہیں، برتن رکھتے ہیں، پانی اوپر سے آتا ہے، جب وہ بھر جاتا ہے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیمار ہیں، عیادت کرنے والا نصرانی ہے، وہی ہمسایہ گھر آیا اور دیکھا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیمار ہیں، اور حال چال پوچھنے کے بعد پوچھنے لگا امام صاحب بتاؤ یہ کام کب سے کر رہے ہیں؟ کہا میں 1 دن سے نہیں، 1 ہفتے سے نہیں، 1 منتھ سے نہیں، بلکہ 1 سال سے نہیں، 20 سال گزر گئے، میں ڈیلی برتن رکھتا ہوں اور آپ کا پانی آتا ہے وہ اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہوں، ڈیلی میرا یہ کام ہے، میں نے ذمہ داری سمجھی ہے، میں نے آپ کو کبھی بلایا نہیں ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے اخلاق کو دیکھ کر، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے رویے کو دیکھ کر نصرانی کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج ہمارا رویہ یہ ہے، اگر کوئی بڑا ہے وہ بڑی پگ والے کو سلام کرے گا، کوئی چھوٹا ہے وہ چھوٹے کو سلام کرے گا، کوئی تاجر ہے تاجر کو سلام کرے گا، کوئی ڈاکٹر ہے ڈاکٹر کو سلام کرے گا، کوئی سیاسی لیڈر ہے سیاسی لیڈر کو سلام کرے گا۔ ہاں مارا گیا وہ غریب جو 1 وقت کا کماتا ہے اور 1 وقت کا کھاتا ہے، اس سے اگر بیمار ہو گیا بیمار پرسی کرنے والا کوئی نہیں، اگر مر گیا تو جنازے میں شریک ہونے والا کوئی نہیں ہے، اگر وہ کہیں کسی مصیبت میں آ گیا اس سے حال پرساں کوئی نہیں ہے۔ حضرات اپنے اخلاق کو بہتر کیجئے، اپنے رویوں کو بہتر کیجئے۔ جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، وہ ہمیں اخلاق کا درس دے گئے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آقا علیہ السلام کا اخلاق پورے کائنات کے لیے پیکر اور نمونہ ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کتاب بدء الوحی کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، جب جبریل امین آپ پہ پیغام لے کے آئے، اے پیغمبر اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب بار بار پڑھ رہے تھے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میرے پیغمبر جب گھر واپس آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والی وفادار خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب فرمایا، اے خدیجہ سملونی 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 سملونی، یا خدیجہ میرے اوپر کمبل اوڑھ دیجئے، مزمل و مدثر کی چادر کو اوڑھ دیجئے۔ حضرات جب پیغمبر کائنات کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، کل کائنات کے امام کو، کل کائنات کے منبع و رشد و خدا کو جب اس حالت میں پایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں کانپتے اور تھر تھراتے پایا اور کیا کہنے لگی، اے آقا، اے پوری کائنات کے سردار، کلا بلا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیا وجہ ہے؟ جو خوبیاں پیغمبر کائنات کی ماں خدیجہ نے بیان کی، آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انک لتصل الرحم، اے پیغمبر آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے، لوگوں کو جوڑنے والے، لوگوں کو ملانے والے، لوگوں کے ساتھ ملنے والے، وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے، بے کسوں کی حمایت کرنے والے، مظلوموں کی حمایت کرنے والے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ بے کسوں کی حمایت کرنے والے ہیں، وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، اور مہمان نواز ہے، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ چار صفات بیان کی، پہلی صفت آپ لوگوں کو ملانے والے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور کمزوروں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور بے کسوں کی حق حمایت کرنے والے، مظلوموں کی حمایت کرنے والے، وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، اور آپ لوگوں کو مہمان نوازی کرنے والے۔ قربان جاؤں پیغمبر کائنات کے مہمان نوازی پہ، قربان جاؤں پیغمبر کے اخلاق پہ، قربان جاؤں پیغمبر کے سیرت و صورت و کردار پہ۔ جو لوگوں نے پیغمبر کائنات کے ماتھے پہ تھوکا، پیغمبر کائنات کے اوپر اوجری پھینکی گئی، اٹھاؤ سیرت النبی کا مطالعہ کیجئے، سیرت المصطفیٰ کا مطالعہ کیجئے، الرحیق المختوم کا مطالعہ کیجئے، تاریخ خلقان کا مطالعہ کیجئے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے۔ پیغمبر کائنات پہ اوجری ڈالی گئی، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کو طائف کے میدان میں لہو لہان کر دیا گیا، زخموں سے چور چور ہیں۔ پیغمبر کائنات پہ آنے والا ایک فرشتہ آیا اور کہا، آقا آپ آرڈر کیجئے، آپ حکم کیجئے، آپ کے سامنے یہ پہاڑ لا کر ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ پیغمبر کائنات نے فرمایا، لا تثریب اليوم، میں انتقام نہیں لینا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رب نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہم اہد قومی فانہ لا یعلمون، اللہ ان کو ہدایت دے گا، یہ جانتے نہیں۔ لیکن آج ہمارا اخلاق اتنا رسیدہ ہو چکا ہے، ہم 1 روپے کے لیے مارنے مرانے کے لیے تیار ہیں، 1 روپے کے لیے جان لیوا دشمن ہو چکے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن چکا، دوست دوست کا دشمن بن چکا، ہمسایہ ہمسائے کا دشمن بن چکا، نمازی نمازی کا دشمن بن چکا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر عفو و درگزر کا کوئی پہلو نہیں ہے، ہم نہ معاف کرتے ہیں، ہم تو انتقام لیں گے، انتقام لیں گے، یہی ہمارا رڈا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم معاشرے کے اندر ذلیل و تباہ۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پیغمبر کائنات کی خدمت کی ہے، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مانتھ نہیں، 2-4 ماہ نہیں، بلکہ 10 سال خدمت کی ہے۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، کان رسول کان یقول لأحدنا
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے پیغمبر کے ساتھ 10 سال رہا، میں دن بھی رہا، میں دوپہر بھی رہا، میں رات کی اجالوں میں، رات کی تاریکیوں میں پیغمبر کی خدمت کرتا رہا، پیغمبر کو پانی لاتا رہا، پیغمبر کو وضو کرواتا رہا۔ میں نے پیغمبر کا غصہ اور دکھ اور سکھ اور خوشی اور غم کو دیکھا، پیغمبر کائنات کو میں نے ایک نہیں بلکہ 10 سال دیکھا ہے۔ لم یکن رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خاصیت اور خوبی پائی ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ سبابن، آپ نے کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا، مجھے گالی نہیں دی، ولا لعانن، اور کبھی لعن طعن نہیں کی۔ لیکن آج مجبور ہے نواسی، مجبور ہے بزرگ، آج زبان کو لگام دینے کے لیے تیار نہیں، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن اخلاق اتنا رسیدہ ہے، اگر کوئی بچہ ہے اس سے بھی گالی دیتا ہے، کوئی بڑا ہے اس سے بھی گالی دیتا ہے۔ اور خاص طور پر میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہے، ان کے اندر یہ خامی موجود ہے۔ ولا لعانن، بہت زیادہ لعن طعن کرنا، چھوٹے بچوں کو، بیٹیوں کو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ آپ نے کبھی لعنت نہیں بھیجی، کبھی برا بھلا نہیں کہا، کبھی بدلہ نہیں دیا، کبھی انتقام نہیں دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ مزکیہ خطیبہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفقہہ کیا کہنے لگی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے پیغمبر کائنات علیہ السلام کے ساتھ نکاح کے بعد کبھی مجھ سے ہانڈے کے اندر نمک زیادہ، کبھی کم ہو جاتا، کبھی روٹی جل جاتی، کبھی کوئی مسئلہ، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جاتی، پیغمبر کائنات علیہ السلام نے ما سببنی سبن، پیغمبر نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا، کبھی مجھے بد کلامی سے پیش نہیں آئے۔ جب مجھ سے کوئی گلہ ہو جاتا پیغمبر مسکرا دیا کرتے تھے۔ حضرات آج ہمارے اندر وہ اخلاق کہاں سے آئے گا؟ ان حدیث پر عمل کرنے کے لیے، ان فرمودات پہ عمل کرنے کے لیے آسمان سے ملائکہ نہیں آئیں گے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے اپنے اخلاق کو مثل شجر بنا کے رکھ، جو تجھے پتھر مارے اسے ثمر عطا کر، اپنے آپ کو بیری کا درخت بنا دے، جس طرح بیری کو لوگ پتھراؤ کرتے ہیں وہ پھل عطا کرتی ہے۔ اگر کوئی تجھے تان کرتا ہے، گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اس کے جواب میں کچھ نہیں کہنا، خاموش رہنا ہے۔ اس خاموشی کے بدلے میں اللہ تجھے جنت الفردوس کے اندر داخلہ نصیب فرمائے گا اور پیغمبر کی سنت پہ عمل ہوگا۔ آؤ مستد احمد کی روایت ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا، جو عورت بڑی نمازیں پڑھنے والی، کثرت بصلاتھا وصدقاتھا وصیامھا، بہت زیادہ روزے رکھنے والی، قیام کرنے والی، رکوع کرنے والی، سجدہ کرنے والی، صدقات و خیرات کرنے والی، پیغمبر کائنات علیہ السلام کو بتلایا گیا۔ آقا علیہ السلام بتانا یہ ہے، نمازیں بہت زیادہ ہے، روزے بہت زیادہ ہے، حج بہت زیادہ ہے، صدقات و خیرات بہت زیادہ ہے، لیکن ایک خامی ہے، اس کی زبان کی وجہ سے نہ چھوٹا محفوظ ہے، نہ بڑا محفوظ ہے، نہ امیر محفوظ ہے، نہ غریب محفوظ ہے، نہ عزت و اقارب محفوظ ہیں، نہ ہمسائے محفوظ ہیں۔ زبان بڑی گندی استعمال کرتی ہے، نمازیں پڑھنے والی ہے، یا فی الجنہ ام فی النار، پیغمبر کائنات بتائیے جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ آمنہ کے در یتیم پیارے پیغمبر کائنات نے فرمایا یا فی النار، یا فی النار، یا فی النار، اور جہنم میں جائے گی، اس کی زبان بڑی گندی ہے۔ حضرات اپنے زبانوں کو بڑے سکون کے ساتھ استعمال کیا کرو، بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ۔ نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، روزہ حج زکوٰۃ صدقات و خیرات یہ اللہ کی عبادت ہے۔
لیکن حقوق العباد میں اپنی زبان کو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ اچھی زبان استعمال کیا کرو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نمازیں کچھ کام کی نہیں، وہ جہنم میں جائے گی۔ فرمایا اللہ کے رسول ایک اور عورت ہے جو بڑی نمازیں پڑھنے والی، اتنی نمازیں تو نہیں پڑھتی، نمازیں کم ہیں، روزے کم ہیں، زکوٰۃ کم ہے، لیکن وہ فرضی ادائیگی ضرور کرتی ہے، لیکن زبان اس کی بہت اچھی ہے، اخلاق بہت اچھا ہے، کردار بہت اچھا ہے، ہمسائے اس سے بڑے خوش ہیں، اس کے دیوانے ہیں۔ پیغمبر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ام فی الجنہ ام فی النار، وہ عورت جنت میں جائے گی یا جہنم میں جائے گی؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا ہی فی الجنہ ہی فی الجنہ ہی فی الجنہ ہی فی الجنہ، وہ عورت جنت میں جائے گی کیونکہ اس کی زبان کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ حضرات قریب آؤ، پیغمبر کا اخلاق ہمیں دعوت سخن دوں گا، آپ کو بے بانگ دہل علا وجہ البصیرہ کہوں گا۔ اگر اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ گے اپنے لوگ گرویدہ ہو جائیں گے اور ہم اتنے اور زیادہ ہو جائیں گے۔ آج ہماری بد کردار اور بد اخلاقی کی وجہ سے ہمارے ماں، بہن، بیٹیاں، بہو ہم سے دور ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے، فرمایا جن بندوں کے اندر 4 عمل موجود ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ 4 عمل کون سے ہیں؟ اپنے اندر اس کو شمول کر لینا، اپنی زندگی کے اندر بیٹھنا اٹھنا بنا لینا۔ پہلا عمل افشو السلام، سلام کو عام کرنا ہے، اور دوسرا وصل الارحام، اور رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کے قیام کرنا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، قیام لازمی کرنا ہے، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ 4 عمل دوبارہ یاد کر لیں۔ پہلا عمل سلام کو عام کرنا ہے، سلام چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، آزاد ہے، غلام ہے، اسے سلام، السلام علیکم، السلام علیکم کہتے رہنا ہے۔ وَصِلُ الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سو جائیں اس وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے۔ اللہ کیا دے گا؟ تدخل الجنت بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرات اس حدیث پر عمل کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے، لیکن افشو السلام، ہم سلام اس کو کریں گے جو جاننے والا ہوگا، سلام اس کو کریں گے جو ہمیں اٹھ کے سلام کرتا ہے، ہم سلام اس کو کریں گے جو ہمارا چاہنے والا ہوگا۔ ان عرفت ومن لم تعرف، بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا جانتا ہے نہیں جانتا، پہچان ہے یا نہیں، آپ اسے سلام کرتے رہیں۔ قیامت کے قریب ایک گروہ ہوگا، وَتَسْلِيمَةُ الْخَاصَّةِ، حدیث کے الفاظ ہیں، سپریم کورٹ کی روایت ہے، وَتَسْلِيمَةُ الْخَاصَّةِ، لوگ خاص لوگوں کو سلام کریں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ حضرات اس خاصیت سے نکل کر، اس امتیازات سے نکل کر پیغمبر ہمیں یہ درس دینے آیا تھا، یہ پیغام دینے آیا تھا، اسی درس دینے کے لیے، اسی اخلاق کو پیش کرنے کے لیے، اسی امتیازات کو مٹانے کے لیے، حسب اور نسب اور رنگ اور بو کی جنگ کو مٹانے کے لیے پیغمبر کائنات نے مارے کھائی، دندان کو شہید کروایا اور اپنے آپ کو لہو لہان کروا کے اپنے اصحاب کو شہید کروایا۔ لیکن مشن کیا تھا؟ لوگوں کو صحیح اخلاق کی پاسداری کریے اور ان امتیازات سے، چودراہٹ سے، خود بینی سے، تکبر سے، غرور سے نکال کر لا فضل لعرب ولا لعجم الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ سارے کا سارا معیار
اور عزت اور فوقیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ تقوی اور طہارت کی بنیاد پہ ہے، زہد اور ورع کی بنیاد پہ ہے۔ اگر تمہارے اندر زہد ہے، ورع ہے، تقوی ہے، اخلاق ہے، تم کامیاب ہو، تم کامران ہو۔ اگر ہمارا اخلاق کمزور ہے پھر اپنے اعمال کی فکر کرنا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، وما توفیق الا باللہ۔